آج میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ ہے سونم وانگچک کی کہانی۔ اس کہانی سے بہت سے لوگ واقف ہیں۔ یہ عامر خان کی فلم 3 Idiot کا مرکزی کردار بھی اسی سے انسپائر ہو کے بنایا گیا ہے۔ آپ پہلے ان کی پوری ویڈیو دیکھیں 1 منٹ کی، جو یہ انوویٹر ہیں۔ تو یہ ہے لداخ کا سیکمول الٹرنیٹیو اسکول، جہاں پر بچے ہر وشے کو کر کے سیکھتے ہیں، ایکسپیرینشل یعنی کہ انوبھو سے سیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر انٹرنیٹ کا کنیکٹیویٹی بالکل نہیں تھا، اور اس کا کارن ہمیں بتایا گیا وہ پہاڑ ہیں جو اس کے وجہ سے، کیونکہ ہم اس کے پیچھے ہیں، سگنلز نہیں آتے تھے۔ اس سے بڑا ٹاور بلا دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو چھوٹے ٹوائے ٹاورز ہیں یہ تو 60 فٹ 70 فٹ ہیں، اور یہ 600-700 فٹ کا ہمارا سب سے بڑا ٹاور۔ تو میں نے کہا کہ یہاں تو ٹاور کا باپ ہے، تو کیوں آپ چھوٹے لوہے کے ٹاورز لیں گے؟ تو پھر وہ سوچنے لگے اور بولنے لگے کہ ہم پہاڑ کو ٹاور کیسے بنائیں گے؟ وہاں پر تو ہمیں پاور سسٹم لے جانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہر ٹاور پہ 7 سے 10 کلو واٹ کا پاور چاہیے۔ تو اب ہمارے پاس ٹیکنالوجی تھا ایسے ایک لائٹ بیسڈ، جس میں لائٹ فلکرنگ آف دا لائٹ سے ہی انٹرنیٹ کے سگنلز چلے جاتے ہیں، اور پاور 10 کلو واٹ کے جگہ پہ 100 واٹ 200 واٹ -30 -40 کا تاپمان ہوتا ہے، اور ہمارے بیٹریز جم جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ پر میں اور میرے ساتھی لگ گئے بیٹریز کا ایسا ایک گھر، بیٹری ہاؤس، اس کو ہم نے 1 مہینے میں ڈیزائن کیا اور تیار کیا، اور سگنل آئی تو انٹینسٹی یہ تھا۔ سونم کی پوری کہانی ہے کہ سونم لداخ میں پیدا ہوئے۔ لداخ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی ایک ٹیریٹری ہے جو چائنا کے ساتھ لگتی ہے۔ وہاں پہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے گاؤں میں کیونکہ اسکول نہیں تھا تو انہوں نے اپنے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ سری نگر گئے، اور سری نگر میں انہوں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے مکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اچھا، وانگچک نے بعد میں یہ محسوس کیا کہ لداخ کے طلباء جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ تو بہت ہوتے ہیں، ان کے ذہین تو بہت ہوتے ہیں، لیکن بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی کچھ بنیادی وجہیں وہ یہ تھیں کہ ان کی زبان کا مسئلہ تھا، کیونکہ ان بچوں کی مادری زبان میں کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی، اور تعلیم جو ہے وہ انگریزی میں یا دوسری زبانوں میں ہوتی تھی، اس لیے اکثر بچے جو ہیں وہ جو پڑھتے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا جو نصاب جو تھا وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو نصاب یعنی کہ سلیبس جو ہے وہ ان کے ماحول کے مطابق اور جس طرح سے وہ پڑھایا جانا چاہیے، مثال کے طور پہ مطلب ان کے علاقے میں پہاڑ ہیں، برف ہیں، موسمی حالات ہیں، اس میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو سلیبس ہے وہ ان کی اپنی جو انوائرمنٹ کے ساتھ لنک نہیں کرتا تھا۔ اور تیسرا جو انہوں نے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ تھا کہ اساتذہ کی تربیت جو ٹھیک نہیں تھی، اور جو پڑھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک اصلاحی منصوبہ شروع کیا جس کا نام انہوں نے SECMOL رکھا، جس کا مطلب تھا اسٹوڈنٹس ایجوکیشنل اینڈ کلچرل موومنٹ۔ اچھا، یہ انہوں نے 1988 میں انہوں نے یہ پروسیس شروع کیا۔ 1988 میں اس میں لداخ میں اس کی بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تعلیمی نظام میں اصلاح کرنا تاکہ یہ زیادہ مؤثر ہو، لوکل کلچر ثقافتی لحاظ سے اس کی مطابقت ہو، اور طلباء کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھا جا سکے۔ اچھا، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اس میں دیہی اسکولوں کو یعنی کہ گاؤں کی سطح کے اسکولوں کو انہوں نے ان کے ٹیچرز کو ان کو تربیت دینا شروع کی، ان کو ٹریننگ دینا شروع کی۔ جو لوکل زبان ہے، مقامی زبان ہے، جو لداخ میں لے زبان ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی مقامی زبان اور ثقافت اور کلچر کو جو ہے اس نصاب میں ٹیچرز کے ذریعے شامل کیا، تاکہ طلباء اپنی جڑوں سے جڑے رہیں اور سیکھنے میں دلچسپی ان کی بڑھتی رہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو سیکھنے کا عمل ہے وہ عملی سرگرمیوں سے ہونا چاہیے تاکہ آن ہینڈ لرننگ ہو۔ جیسے میں اکثر مختلف ممالک کی مثال دیتا ہوں کہ وہ چھوٹے بچوں کو پریکٹیکل ٹریننگ کے ذریعے وہ سکھاتے ہیں۔ سب سے آخر میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے مجھے سونم کی جو لگتی ہے اور جو میرے دل کے بڑے قریب ہے، وہ انہوں نے الٹرنیٹیو یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جس کو انہوں نے نام دیا ہمالین انسٹیٹیوٹ آف الٹرنیٹیوز۔ ہیل کے نام سے اس کا پروجیکٹ ہے، اور یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہوئے وہاں کی سکلز، وہاں کے ہی جو ہے نا تجربات اور وہاں کے ہی بزنسز کو پروموٹ کیا جائے، اور وہاں پر لوکل ہی بزنسز شروع کروانے کے لیے اور ان کے لوکل ماحول کے مطابقت جو رکھتے ہیں نا وہ ان کو سکھایا جائے۔ اچھا، یہ دو چیزیں جو میں نے یہ ساری بات میں نے بیان کیوں کی ہے آپ کو، ایک تو اس میں 3 میسیجز ہیں۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم گاؤں میں دیہات میں رہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، تو سونم اس کے لیے بہت شاندار مثال ہے۔ دوسرا، جو ہماری اس وقت ایجوکیشن سسٹم میں جو کرائسس ہے اس وقت بڑا شدید قسم کا، اور اس کا آگے ایک بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے جو کہ جس کو ایجوکیشن ببل کہتے ہیں، کہ جب تک ہم لوکل، مثال کے طور پہ جو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہے
وہ فیصل آباد کے مسائل کو ایڈریس کرے گی، اور ایرڈ یونیورسٹی جو راولپنڈی میں ہے وہ یہاں کے مسائل کو ایڈریس کرے، جو ایرڈ زون کے مسائل کو ایڈریس کرے، اور جو کوسار یونیورسٹی مری ہے اور جو راولہ کوٹ میں یونیورسٹی کشمیر کے اندر ہے، وہ اگر وہاں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرے گی، اگر سارے ایک جیسا سلیبس ہی پڑھائیں گے تو کیا ہوگا کہ وہاں کے لوگ مائگریٹ کرتے جائیں گے اور مسائل بڑھتے جائیں گے۔ تو ایک تو دوسرا میسج یہ ہے۔ تیسرا میسج یہ ہے کہ ہمارے استادوں کو انوویٹو آئیڈیاز پہ کام کرنا چاہیے اور ان کو مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے، اور جو سکھانے کا طریقہ ہے اس ٹیچرز کا، اور اس کے علاوہ جو لوکل جو ہمارے پاس جو بزنسز ہیں، لوکل انوائرمنٹ ہے، لوکل ہنر ہیں، ان کو پروموٹ کر کے نہ صرف آپ تعلیم اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں بلکہ بعد میں ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ آج کل ویسے سونم جو ہیں کافی مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ وہ ایک سوشل موومنٹ کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے۔ آج کل وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں، لیکن ایک آئیکن ہے سونم، ایک ون مین آرمی ہے، جو ہے ایک رول ماڈل ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو تھوڑا ہٹ کے سوچتے ہیں۔ بہت شکریہ سونم، آپ نے ہمیں بہت سے آئیڈیاز دیے۔